بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ محترم ناظرین، سید عرفان الحسنی آپ سے مخاطب ہوں۔ موجودہ صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں بہت سارے بدلاؤ آ رہے ہیں، دنیا بہت زیادہ بدل رہی ہے، اور جتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے اس کی ہمیں ماضی میں کوئی بھی ایسی مثال نہیں ملتی۔ اگر ہم سعودی عرب کی صورتحال پر نظر دوڑائیں، جائزہ کریں تو ہمیں وہاں بہت ساری عجیب و غریب طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ گزشتہ کچھ ایام پہلے ایک بہت بڑا کنسرٹ ہوا جس میں ہزاروں سعودی جو تھے وہ اس میں شریک تھے، سرکاری سرپرستی اس کو حاصل تھی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں سینما ہالز جو ہیں ان کو کھولا جا رہا ہے، عجیب و غریب ایکٹیویٹیز کو رواج دیا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، سعودی عرب یقیناً ہماری محبتوں کا مرکز ہے، اور سعودی عرب میں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار اقدس بھی موجود ہے، حضور کا مزار اقدس بھی موجود ہے، اور ایسی سرزمین جسے مسلمانوں کی رہنمائی کرنی چاہیے تھی، جہاں کے حکمرانوں کو مسلمانوں کی جذبات کو سمجھنا چاہیے تھا اور صحیح معنوں میں صحیح اسلام وہاں نافذ کرنا چاہیے تھا، وہاں پر ہمیں کچھ صورتحال ابتر نظر آ رہی ہے۔ آج اس پر بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عظیم مذہبی اسکالر ہیں۔ اکثر آپ سوچ ٹی وی پاکستان کے ذریعے سے ان کے پیغامات سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے دوست حضرت علامہ میثم محمد ارشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت مرحمت فرمانے کے لیے۔ میں اس موجودہ صورتحال پر آپ کا پیغام لینا چاہوں گا، آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس سلگتے موضوع کو اٹھایا، اور بلا شبہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ امت مسلمہ ساری کی ساری اس وقت مضطرب ہے، اور بالخصوص جو درد دل رکھنے والے مسلمان ہیں پشیمان ہیں کہ کسی وقت میں عرب لوگ مسلم دنیا کے لیے ایک قائدانہ کردار رکھتے تھے اور پوری امت مسلمہ کو لیڈ کیا کرتے تھے، لیکن آج ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ مغربی طاقتوں کے اور غیر مسلم طاقتوں کے بلکہ طاغوتی طاقتوں کے اعلی کار بن کر کے پوری امت مسلمہ کو استعمال کر رہے ہیں، اور حالات اس قدر ابتر ہو چکے ہیں کہ پچھلے دنوں جس کانسرٹ کا آپ نے تذکرہ فرمایا، اس کانسرٹ میں ہندو خواتین نیم برہنہ ہو کر کے ناچ رہی تھی، اور عرب بدو جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں زبان لٹکائے ایک بھوکے ریچھ کی طرح، شہوانی ریچھ کی طرح ان کو دیکھ رہے تھے، اور جس طرح ایک کتا جو ہے وہ ایک کسائی کے پھٹے کے نیچے بیٹھ کر کے گوشت کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتا ہے، بالکل یہی سچویشن تھی وہاں۔ تو ایسے حالات میں ایک درد دل رکھنے والا مسلمان وہ یقیناً اس بات پر پشیمان ہوتا ہے کہ جو جھنڈا وہاں لہرایا جا رہا ہے اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور وہی کلمہ جس کی بنیاد پر ساری کی ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والی ہوگی، آج اسی جگہ سے اسی کلمے کو لے کر کے اسی جھنڈے کی توہین کی جا رہی ہے، اور پھر جن لوگوں کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے وہ خود کو خادم الحرمین کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسے حالات میں ایک درد دل رکھنے والا مسلمان وہ پشیمان بھی ہے، اور اس کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کہاں ہیں ہماری مذہبی قیادتیں جو جیم و جبی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ آج نہ کوئی مظاہرے ہو رہے ہیں، نہ کوئی ریلیاں نکل رہی ہیں کہ نیم برہنہ عورت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کیسے جو ہے وہ ہاتھوں میں اٹھا کر کے وہ رقص کر رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یکسو ہو کر کے سوچنا چاہیے کہ ہم جو دفاع حرمین کی بات کرتے ہیں، کہیں اس کی آڑ میں دفاع حکومت تو نہیں ہو رہا، وہ حکمران جو طاغوت کے اعلی کار ہیں جو امت مسلمہ کو تقسیم کرنے کے لیے اس وقت پہلی صف میں کھڑے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک اداکار گیا جو نام کی حد تک تو مسلم ہے، لیکن آج تک اس کی زندگی میں کوئی مسلمانوں والا کردار نظر نہیں آیا، اس کی تہذیب، اس کی ثقافت سب ہندوؤں کی طرز پر ہے۔ اس کے ہاتھوں کے وہ باقاعدہ نشانات لے کر کے اعلان کیا گیا کہ حکومت کی جانب سے ان کو نصب کر کے یادگار بنایا جائے گا۔ تو یہی حکومت ہے کہ جو جگر گوشہ رسول سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے مزار کو گرا رہی تھی کچھ عرصہ پہلے، امام حسن کے مزار کو، حضرت امام جعفر الصادق، امام محمد باقر اور جلیل القدر اصحاب اور امہات المومنین کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی اجلہ اصحاب کرام کے مزارات کو گرایا گیا،
یہ کہہ کر کے کہ یادگار کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. تو یہ ہے تو بڑا چبھتا سوال ہے، اور میرے الفاظ بھی کانپ رہے ہیں یہ بات کرتے ہوئے کہ کیا نعوذ باللہ من ذالک ان اصحاب کی یا سیدہ کائنات کی وقت اتنی بھی نہیں ہے تمہارے نزدیک کہ تم ایک اداکار کے ہاتھوں کو اتنی حیثیت دے رہے ہو کہ اس کو یادگار بنا رہے ہو اور ان کی یادگاروں کو تم مٹا رہے ہو. اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ایک مضبوط بلاگ بنا کر کے اس بات کا فیصلہ کریں کہ اسلام کی اقدار کی حفاظت کرنے والے کون لوگ ہیں، اور جو لوگ اسلام کے نام پر داغ ہیں اور طاغوتی قوتوں کے اعلی کار ہیں ان سے اظہار برات کریں اور دنیا کو بتائیں کہ جو کام یہ کر رہے ہیں یہ ہرگز اسلام نہیں ہو سکتا. اور رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ عرب جس پیغام کو لے کر کے انہوں نے عزت پائی تھی وہ اس پیغام کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ دوسری قوم سے جو ہے وہ دین کا کام لے گا. اور یہی حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ ان کی تائید اور نصرت کے لیے جو لشکر اٹھے گا وہ عجم سے اٹھے گا، خراسان سے اٹھے گا. عرب ہلاک ہو گئے، ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ رہا، ان کی زندگیوں میں رسول رحمت علیہ السلام کی محبت کے جو نغمے تھے وہ مفقود ہو گئے. اور حرمین شریفین کے نام پر آدھی سے زیادہ امت مسلموں کو لوٹنے کے بعد آج بھی امت پر یہ بات کیا واضح نہیں ہو رہی کہ کنسرٹ میں ہزاروں لوگ شرکت کر رہے ہیں لیکن حرم جو ہے وہ مکفل ہے. سعودی عرب جو حرم بیت اللہ ہے وہ جو ہے حرم نبوی یہ سب مکفل ہے. تو ایسے میں ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے نام پر جو ہمارے ساتھ دھوکے ہو رہے ہیں وہ کیا ہے. اگر ہم نے بر وقت یہ کام نہ کیا تو اسلام کی تاریخ کو ایسے ہی مسخ کر دیا جائے گا جیسے بنو امیہ کے حکمرانوں نے احادیث گھڑ کے اور اس طرح کی روایات کو وضع کر کے جو ہے وہ اسلام کو ایسے ہی مسخ کیا تھا. اور یہ اسی حکمرانی کا تسلسل ہے، چربہ ہے جی یہ چربہ ہے، یہ سب کچھ وہی ہے. اور امت مسلمہ کے لیے اس وقت شعور اس کا ہونا بہت ضروری ہے. میرے تمام ذی شعور لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ کل تک تو جس جماعت کو انہوں نے دہشت گردی کا جن بنا کر کے میری قوم پہ مسلط کیا، آج ان کو بھی وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے تو پھینک چکے ہیں. تو یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہمیں اسلام کے ساتھ چلنا چاہیے. اسلام کا نام لے کر کے کسی اور کے مقاصد استعمال کرنے، کسی اور کے مقاصد کی تکمیل کرنے والوں کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے. عرب دنیا مسلمانوں کو لیڈ کیا کرتی تھی، لیکن ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قوموں کی تاریخ کیا ہے، کہ آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. کہ قوموں کا عروج شمشیر اور تیر سنا نیزے بھالے سے ہوتا ہے، یعنی کہ اسلحہ. آج اب دیکھیے کہ عربوں نے صرف اور صرف عربوں نے امریکہ کی شہ پر آج تک کوئی فوج نہیں بنائی. انہوں نے اپنی دفاعی نظام کو مضبوط نہیں کیا، اور صرف یہ کہ ہماری پشت پر امریکہ کھڑا ہے. اور طاغوت ہوتا ہے، جی بے شک. طاغوت ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے روندتا ہے اپنے پیروں کے نیچے. آپ دیکھیے کہ ابھی امریکہ نے جو عالمی جمہوری کانفرنس بلائی ہے اس میں سعودی عرب کو دعوت نہیں دے گی. یہ ایک ٹریلر ہے کہ تم اس وقت بانجھ ہو چکے ہو. اور میں یہ الفاظ آپ لکھ لیں اپنے پاس، ان قریب عربوں کی یہ حماقتیں ان کے گلے پڑیں گی، اور عرب اس اونٹ کی طرح بلبلائیں گے جو صحرا کے اندر پیاسا ہو کر کے بلبلاتا ہے اور اس کو پانی نہیں ملتا. ان کی حالت یہ ہوگی اس لیے کہ نہ انہوں نے اپنا دفاعی نظام مضبوط کیا، امریکہ کی ایما پر انہوں نے جہاد کے تصور کو مسخ کر کے رکھ دیا، اور جمہوری نظام کا تو تصور ہی نہیں ہے. جمہوری نظام کو تو چھوڑی، اسلامی نظام کا تو تصور ہی نہیں ہے. صرف اور صرف آمریت ہے، بادشاہی ہے. اور وہ بادشاہت بھی جو ہے وہ کٹ پتلی نظام ہے جس کی ڈوریاں یقیناً طاغوت کے ہاتھوں میں، اسرائیل کے ہاتھوں میں. اسرائیل کو تسلیم کر لیا انہوں نے، حرم کو مکفل کر دیا، کنسرٹ بنا دیے، مندر بنا دیے. اور صرف ان کو دشمنی تھی تو سیدہ زہرا پاک کی قبر انور کے ساتھ تھی، ان کو دشمنی تھی تو امام حسن کی قبر انور کے ساتھ. علامہ آپ یہ کہنے میں حق و جانب نہیں ہے تو کہ اصل میں دشمنی یہود کی تھی، نصارہ کی تھی، طاغوت کی تھی جو ان کے ذریعے سے لی گئی ہے. میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے بڑی خوبصورت پیرائے میں گفتگو کو آگے بڑھایا ہے، اس وقت ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم
ہمارے حکمرانوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ ہم طاغوت کے ہتھ کنڈوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس وقت تو سیدھی بات ہے کہ بھوکا کیا مانگے ایک روٹی. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک بیکاری کی طرح کبھی چین کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی سعودیہ کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. میرے خیال میں میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس وقت ہم سب کو اسلامی نظام کی طرف جانا چاہیے, اور وہ معاشی نظام جو رسول رحمت علیہ السلام نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے اس کو مضبوط کریں. اور یہ جو سودی نظام جس کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ہم حق بات کرنے کے قابل نہیں رہتے کسی بھی فورم پر, سب سے پہلے ہمیں یہ اس چیز کو مضبوط کرنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا اس کو, اور انڈیویجولی ایک عام انفرادی سطح پر ایک عام فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شعور کو بیدار کرے. اور یہ جو ہمارے یہاں بات رائج ہے نا کہ سعودیہ کے اندر یہ ہوتا ہے, سعودیہ رول ماڈل نہیں ہے جی. سعودیہ کے اندر جس ہستی کی قبر انور ہے, جس کے گرد اسلام گھومتا ہے, جن کے ابرو کے ایک اشارے سے اللہ تعالیٰ تقدیریں بدلتا ہے, جن کے ابرو کے ایک اشارے سے اللہ تعالیٰ کئی سلطنتیں قائم فرماتا ہے, ہمارا رول ماڈل وہ ہیں. اور اس سرزمین مقدس کے اندر جو عظیم کبار ہستیاں موجود ہیں وہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے. سعودی عرب رول ماڈل نہیں ہے. اور اس وقت پاکستان, چونکہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا تو فلسطینیوں نے روڈوں پہ آ کر کے جشن منائے تھے کہ اب ہمارے بھائی مضبوط ہو گئے ہیں, اب ہم دیکھیں گے ہمیں کون ہاتھ لگائے گا. تو ہم نے کس کی امیدوں پر ہم پورا اترے؟ سوال یہ ہے. اگر سعودی عرب غیر کے ہاتھوں میں چلا گیا تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے, تو ہمیں تو کم از کم اس کا روپ قائم رکھتے ہوئے ہمیں کچھ تو. علامہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں یقیناً قوم کی اور امت کی دکھتی رگوں کو چھیڑا ہے, اور جو معاملات آپ نے بیان فرمائے ہیں یقیناً انہی میں عافیت بھی ہے اور انہی میں فلاح بھی ہے. محترم ناظرین, اقبال نے فرمایا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اس وقت ہمیں اپنی راہ متعین کرنی ہے, اس قوم کو بیدار ہونا ہے اور پوری امت کو بیدار ہو کر کے اپنی منزل کو پانا ہے. اور اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے, اس صورتحال سے خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے دین متین کی حفاظت بھی کرنی ہے. اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.